فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی سختی میں، پریشانی میں یا قرض وغیرہ کی ادائیگی میں مدد کی، یعنی اس کو مہلت دے دی، او وضع عنہ، یا اس کی طرف سے ادائیگی کر دی، اظلہ اللہ فی ظلہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارک جو رغبت دلاتی ہے، یہ حدیث مبارک اصل میں یعنی رغبت دلا رہی ہے۔ ابی الیسر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور دوسری روایت اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، وہ ترمذی اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے، من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور اب بریدہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ ہے، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ قبل ان یحل الدین، فإذا حل الدین فأنظره فله بكل يوم مثلہ صدقہ۔ اور یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، کسی نے تم سے قرضہ لیا ہوا ہے یا کوئی اور وہ پریشانی میں ہے، تو تم اس کو مہلت دے دو، ادائیگی وقت پر نہیں کر سکا، کرایہ دار اگر وقت پر کرایہ ادا نہیں کر سکا تو اس کو مہلت دے دو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے درمیان اتفاق ایگریمنٹ ہوا ہے اس تک انتظار کرو، تو روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بھی تم کو ملتا رہتا ہے، اور مدت ختم ہو گئی اور وہ ادا نہیں کر سکا، تم نے اس کو مزید مہلت دے دی، تو یومیہ روزانہ 2 صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلتیں قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ میں مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ معاف کر دو، جس نے معاف کر دیا تو قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائے گا جس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دیا، قرضہ یا اپنا حق چھوڑ دیا، قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا اللہ کی خاطر۔ اور یہی معاملہ علماء نے لکھا کہ کسی نے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دو، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، اس کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر، اجر عظیم، اجر مبارک عطا فرمائیں گے۔ اس میں تو رغبت دلائی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے قرض لے کر کھا جاؤ، جیسا کہ آج کل کے بہت سارے حرام خور مسلمان کر رہے ہیں۔ قرضہ لے لیتے ہیں، اور جس نے قرضہ دیا، جس نے نیکی کی، پریشانی کے وقت آپ کی مدد کی، آپ کی پریشانی دور کی، اس کو ہمیشہ ساری زندگی پریشان کرتے ہیں، نہ کرایہ دیتے ہیں اور نہ قرضہ واپس کرتے ہیں، تو یہ تو عادی مجرم ہے، یہ تو انسانی شیطان ہے جو دوسروں کی شرافت، دوسروں کی نرمی، دوسروں کی نیکی کا بدلہ اچھائی سے دینے کے بجائے ان کو ستاتے ہیں، قرضہ کھا جاتے ہیں، واپس ہی نہیں کرتے۔ آج کل مسلمانوں میں حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے کی سنگین بیماری بنی اسرائیل سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ویل للمطففین، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مستقل ایک سورت نازل کی جس کا آغاز ہی ہوا
تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، جہنم کے سب سے برے ٹھکانے میں چلے جائیں وہ لوگ جو ڈنڈی مارتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں۔ دین اسلام نے نرمی کا حکم دیا، لیکن دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تم اس شخص کی نیکی کا جواب نیکی میں دو جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ تعالی حقوق العباد کے معاملے میں ظلم و زیادتی سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالی انسانی شیطانوں کے شر سے آپ کو ہم کو محفوظ و مامون رکھے، آمین۔